کوفہ کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت اور حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما، جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے والد کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مقام پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر اہل کوفہ آپ کی زیارت کو آئے اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل عراق کی گرویدگی و عقیدت دیکھ کر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی طرف سے کوفہ کے والی گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید خضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ انسدادی تعمیر عمل میں لائی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زید، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، ان کا قائم مقام کیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار اور قیاد ہے، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اسی مکاری سے اس کا مطلب تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے، یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطرہ و اندیشہ امن اور عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخلہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ کو جس لمحے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ نعرہائے مسرت بلند کیے، گرد و پیش مرحبا کہتے چلے۔ مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اور قدیمت خیر مقدمن کا شور مچایا۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا
کہ کوفیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہے، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ جائے، یہاں تک کہ دارالامارہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا اور اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زید نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا، طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کر منگایا اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام رؤساء اور عمائد کو بھی قلعہ میں نظر بند کر لیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی۔ جوک جوک آدمی آنے سے شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بنائی تھی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی، اگر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امٹ کر شامیوں کو تاخت و تار کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، بندوں کا کیا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا احاطہ تو کر لیا اور باوجود کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ داد گستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادہ سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤساء عمائد جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کریں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین اور متوسلین سے گفتگو کی۔ انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت چھوڑنے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ اس بات کا کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید تمہارے بچہ بچہ کو قتل کر ڈالے گا، مکان ضبط ہو جائیں گے اور یہ مصیبت کم ہے کہ اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتصر ہونے لگا، یہاں تک تا بوقت شام حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے پیچھے 500 آدمی تھے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کی تومار سے
جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں، ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک کے تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بزدلانہ بے مربتی سے رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت سے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے تمہاری جاگیریں اور تمہارے مال لٹوا دے گا۔ محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسل و رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا۔ نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں، کدھر کوفہ کے وسیع خطہ میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے، اور اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے گنند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور انفعال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے اور موجودہ پریشانی بھی دامنگیر تھی۔ اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر پڑا جہاں توآ نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں فروکش کیا۔ اس کا بیٹا محمد بن اشعث کا گرگا تھا، اس نے اس کو فوراً خبر کر دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن حریث کوتوال کوفہ اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر توآ کے گھر کا احاطہ کیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر نکلے، بنا چاری آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر حملہ آور ہو۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت آدمی زخمی ہو گئے، بعض مارے گئے۔ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک جوان سے نہ مردان کوفہ کی یہ جماعت نبرد آزما نہیں ہو سکتی۔ اب تجویز کی کہ کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف یہ اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خود قصد جنگ نہیں، جو جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اور اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل مصالحت پیدا کرے تو خون ریزی نہ ہو۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دونوں صاحبزادوں کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گئے
لے کر روانہ ہوئے، اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازہ کے دونوں پہلوؤں کی اندر کی جانب سے تیغ زن چھپا کر کھڑے کر دیے تھے، اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے میں داخل ہوں گے تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کیا خبر تھی کہ آپ اس مکاری اور قیادی سے کیا واقف تھے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق کی پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ اشقیاء نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعداء دین کی بے رحمی سے شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔